لیکچر 12ویں جماعت کے لیے اس سے پہلے ہم نے اس سبق کے جو اس میں شامل ہیں 2 غزلیں آتش کی وہ ہم نے پڑھی، ان کی تشریح کی، اشعار کی، کرت کی، غزلوں کی. چونکہ الگ سے کرت اور باقی کچھ انٹرنیٹ کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے، اس لیے کچھ مختصر چیزیں ہو جاتی ہیں، تو امید ہے کہ آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے اور جو بھی کسی ذریعے سے حاصل ہو اس کو گریب کریں گے اور اس کو حاصل کر پائیں گے، اچھے سے پڑھ پائیں گے، سن سکیں گے لیکچرز. وہی اس کا مدعا ہے اس انٹرنیٹ میں. تو بہرحال الفاظ معنی ہم پڑھیں گے. لفظ معنی تو پہلا لفظ دیا گیا، اس کے بعد معنی اس کے. حباب بلبلہ، آشنائی جان پہچان رشتہ. جسم جسد خاکی بھی بولتے ہیں جسم کو جسد، چونکہ جسم مٹی سے ہماری یہ جو عقیدہ ہے ہم اس کو کہتے ہیں کہ جسم مٹی سے بنا ہے. تو فراق جدائی، وصال ملاپ، فردہ آنے والا کل، جبہ سائی ماتھا رگڑنا، حبیب پیارا، رفو کرنے والا، اسیر قیدی، اسیر بھی ہم بولتے ہیں عموماً اخباروں میں آپ یہ لفظ پڑھیں گے. نالہ شب گیر رات کے وقت کی آہ و فغاں، چرخ آسمان گردش، عدو دشمن برگشتہ منحرف پھرا ہوا، تالی تقدیر قسمت. تو یہ الفاظ معنی ہیں، امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. یہ الفاظ معنی اس لیے جانا ضروری کہ ہیں کہ اس سے آپ کی ووکیبلری بڑھے گی اور الفاظ ذخیرہ آپ سمجھ سکیں گے. کل آپ کوئی تحریر پڑھیں گے تو آپ آسانی سے سمجھ سکیں گے وہ. تو یہ ضروری ہے. اس کے بعد ہم کچھ سوالات جب آپ پڑھیں گے یا لکھنے کی کوشش کریں گے تو یہ الفاظ معنی آپ کے کام آئیں گے. تو یہ پڑھنا ضروری اور نوٹ بک پہ یہ نوٹ کرنا بھی ضروری ہے سبق سے پہلے یا سوالات سے پہلے. دبستان لکھنؤ کی بنیاد کیسے پڑی؟ جواب: دلی میں سلطنت مغلیہ کا شیرازہ بکھرنے کے بعد اودھ اردو زبان کا مرکز بنا. اہل علم و دانش دلی سے لکھنؤ ہجرت کر کے گئے، وہاں خوشحالی اور عیش کا دورہ تھا. چنانچہ میر زاہق سودا، میر حسن جرت، انشا اور مصفی دہلی سے لکھنؤ آ گئے. دہلی کے شعراء جو لکھنؤ گئے انہوں نے شاعری کو اصلی شان پر قائم رکھا، لیکن 18ویں صدی کے آخر میں جو شاعری شروع ہوئی اس پر وہاں کی سلطنت، معاشرت، عیش کوشی اور زندگی میں جو تصنف پیدا ہو گیا تھا اس کا پورا اثر پڑا. ناسک آتش اور ان کے شاگردوں نے شاعری کو جو سوری اور امتیازی اعتبار سے بالکل بدل دیا، اور اس طرح شاعری کا ایک نیا اسکول بھی پڑھتے ہیں باہر والے، چونکہ ہم اسکول ہی پڑھتے ہیں تو اسکول قائم ہوگا. اس طرح دبستانی لکھنؤ کی بنیاد پڑی. تو دبستانی لکھنؤ کی بنیاد کیسے پڑی؟ چونکہ دلی پہ حملے ہو رہے تھے یا وہاں کا ماحول ٹھیک نہیں تھا، کنفلکٹ ایک طرح سے چل رہا تھا، یا وہاں پہ جو جنگی حالات بنے رہتے تھے تو سکون کا ماحول نہیں تھا، تو لوگ بھاگ رہے تھے، خاص کر مصنف، شاعر یا بڑے پڑھے لکھے لوگ یا باقی تجارت پیشہ بھی. فی الحال ہم یہاں مصنف یا شاعروں کے حوالے سے بات کریں گے. تو وہ وہاں سے بھاگ گئے اور لکھنؤ کی طرف جو شہر یوپی نزدیک ہے دلی سے تو وہاں چلے گئے. تو مغلیہ سلطنت بھی کمزور ہو گئی تھی چونکہ دلی راجدھانی تھی ان کی، تو اس وجہ سے بھی بھاگے. اہل علم و دانش دلی سے لکھنؤ ہجرت کر گئے. تو ہجرت کرنا وہاں سے مطلب چلے گئے، دلی سے لکھنؤ چلے گئے. وہاں خوشحالی اور عیش کا دور، ابھی وہاں پہ حالات ٹھیک تھے لکھنؤ میں، اور نواب کا دور تھا، نواب تھے یا حالات بہت ٹھیک تھے سماجی و سیاسی حالات، تو ان کو وہاں بہتر لگا. چنانچہ میر زاہق سوز، میر حسن جرت، انشا اور مصفی دہلی سے لکھنؤ آ گئے. دہلی کے شعراء جو لکھنؤ گئے انہوں نے شاعری کو اصلی شان پر قائم رکھا. کچھ جیسے کہ میر حسن کی مثنوی آپ نے پڑھی، تو میر حسن دہلی اسکول کے ہی دراصل تھے لیکن وہ پھر لکھنؤ گئے تھے، لیکن وہ چیزیں ان کے ساتھ رہی دلی والی، ان پہ وہ داخلیت یہ خارجیت زیادہ نہیں آئی، یا لکھنؤ کی سوکیانہ مزاج یا باقی اس پہ اثر انداز نہیں ہوا. لیکن 18ویں صدی کے آخر میں شاعری شروع ہوئی اور اس پر وہاں کی سلطنت، معاشرت، چونکہ عیش کوشی تھی، عیش عشرت تھی زندگی میں،
ایکسٹراویگنس جس کو بولتے ہیں، تو ہر طرف یہ دورہ تھا اس کا، تو ظاہر سی بات ہے ہر چیز پہ پڑا اور شاعری پر بھی پڑا، اور زندگی میں جو تصنع تھا، جو شوقیانہ مزاج پورا بن گیا تھا لوگوں کا، وہ بھی شاعری میں آ گیا، اور جسے ہم خارجیت کے نام سے جانتے ہیں. جیسے اگر آپ آتش ناسک کی باقی غزلیں پڑھیں گے یا باقی جو شاعر تھے انہوں نے جو زاہق سوز، یا انہوں نے زاہق تو نہیں، یہ باقی جو شاعر تھے انہوں نے جو شاعری کی، ان میں خارجیت بہت زیادہ ہے، کھل کر بیان ہوا ہے محبوب کی باقی. اور اس طرح شاعری کا ایک نیا سکول قائم ہو گیا، اور اسی کا نام پھر دبستانی لکھنؤ پڑا، اور دبستانی لکھنؤ کی بنیاد اسی کو مانا جاتا ہے. تو اس میں وہ شاعری میں پھر وہ چیزیں، سب کی شاعری میں میکسیمم جو شاعر تھے، بیشتر شعراء، ان کے یہاں وہ چیزیں دیکھی گئی، اور پھر اس کو دبستانی لکھنؤ کے نام سے جانا گیا یا پکارا جانے لگا. دبستان لکھنؤ کے نمائندہ شاعروں کے نام لکھیے. جواب: دبستان لکھنؤ کے نمائندہ شعراء ناسک اور آتش ہے. ان کے شاگردوں میں یہاں پہ پرنٹنگ میں غلط ہے، شاگردوں الگ ہے، شاگردوں دال واو نون گنا اور میں الگ ہے. برق، منیر، نسیم اور شوق قابل ذکر ہے. دبستان لکھنؤ کی امتیازی خصوصیات کیا ہیں؟ امتیازی خصوصیات جو ہیں تو یہ اس کی امتیازی خصوصیات ہم دیکھیں گے کہ کیا ہے دراصل وہ خصوصیات جو جس نے اس کو یہ نام دیا، اور وہ الگ شاعری بن گئی دبستانی دلی سے. دبستان لکھنؤ کی شاعری میں نشاط یا عنصر غالب ہیں. یہاں کے شعری سرمائے میں مسرت کی لہر سی دوڑتی نظر آتی ہے. نسوانی حسن کا بھرپور بیان ملتا ہے. ان کے زیور اور لباس کا ذکر بھی جا بجا نظر آتا ہے. اس طرح اردو شاعری میں نسوانی حسن کے خد و خال نمایاں ہوئے. داخلی معاملات اور واردات قلبی کے بجائے یہاں خارجی معاملات کا بیان ملتا ہے. تو خارجی معاملات یہاں پہ زیادہ دیکھے جاتے ہیں، ان کی شاعری میں ذکر ہے پوری طرح. کمپلیٹ یہ لیکچر ہوتا ہے. اب دوسرے لیکچر میں ہم اشعار کی 2 کی تشریح کریں گے، اور حسن تعلیل جو شعری صنعت ہے اس کی تشریح کریں گے. شکریہ.